جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے نثری اقتباس کی تشریح لکھنے کا طریقہ سیکھا۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو ادب کے ایک نامور مصنف، مزاح نگار اور مضمون نگار کرنل محمد خان کا تعارف پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کو بتاتی چلوں کہ کسی بھی سبق کے مصنف کا تعارف پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات امتحان میں ہمیں سوالات مصنف کے تعارف میں سے آتے ہیں، اس لیے کسی بھی سبق کے مصنف کا تعارف پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو طلباء و طالبات، آئیے پڑھتے ہیں کرنل محمد خان کے بارے میں۔ کرنل محمد خان 1920 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1999 میں وفات پائی۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی اور میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا اور 1940 میں کرنل محمد خان بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا اور جب پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ 1965 میں رن کچھ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے اور 1965 میں کرنل محمد خان کو رن کچھ کے محاذ پر تعینات کر دیا گیا۔ محاذ مطلب جنگ لڑنے کی جگہ، اور 1965 میں انہیں رن کچھ کے محاذ پر مقرر کر دیا گیا۔ وہاں بھی انہوں نے اپنی بہادری کے نمایاں جوہر دکھائے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ تو سبکدوش ہونا کا مطلب ہے فارغ ہونا، یعنی جب وہ کرنل کے عہدے پر پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے ملازمت ترک کر دی اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی اور اس کے بعد مستقل طور پر وہ راولپنڈی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ سکونت اختیار کرنا، رہائش اختیار کرنا۔ تو طلباء و طالبات، اب پڑھتے ہیں کہ کرنل محمد خان اپنی تحریر میں کیسی زبان استعمال کرتے تھے، ان کے الفاظ کا چناؤ کیسا تھا۔ کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے۔ ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے۔ تو طلباء و طالبات، کرنل محمد خان اپنی تحریر کے لیے سادہ اور دلچسپ الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تحریر میں سادگی اور خلوص کے پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ وہ بیتے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے، اور ان کی تصانیف کی خاص خوبی یہ بھی ہے کہ وہ گزرے ہوئے واقعات کو اس قدر خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ان میں جو ظرافت تھی وہ بھی پڑھنے والے یا سننے والے کو بہت متاثر کرتی تھی۔ مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے تصنع۔ تصنع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی پن، یعنی کرنل محمد خان کی تصانیف میں ہمیں انسانی رویوں پر طنز نظر آتی ہے، انسانوں کے جھوٹے رویوں پر طنز نظر آتی ہے۔ انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر اور اہمیت کے حامل مزاحیہ مضامین لکھے۔
ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں پھکڑ پن یا سوکیانہ پن کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو طلباء و طالبات، پھکڑ پن اور سوکیانہ پن کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا پن، یعنی کہ کرنل محمد خان نے اپنی تحریر میں گھٹیا الفاظ کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کی تحریر میں ہمیں مزاح کا بھی سلجھا ہوا پہلو نظر آتا ہے، یعنی وہ اپنی تحریر کے لیے مزاح پیدا کرنے کے لیے خوبصورت اور سلجھے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ سادگی، معنی آفرینی، باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ تو طلباء و طالبات، کرنل محمد خان کی تحریر کی نمایاں خوبیاں سادگی ہیں، مطلب ان کی تحریر میں ہمیں سادگی نظر آتی ہے۔ معنی آفرینی، مطلب وہ جو بھی تحریر لکھتے تھے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کے لیے وہ خوبصورت اور باوقار الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی تصانیف میں بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں۔ تو طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم نے اردو ادب کے ایک مایہ ناز مصنف، مضمون نگار اور مزاح نگار کرنل محمد خان کا تعارف پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات اس کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اور اس میں سے اہم نکات کو اچھے سے یاد کریں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کرنل محمد خان کی تصنیف قدر ایاز کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔